بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت اتراکھنڈ میں ایک اور سیلاب کا خطرہ۔ فرانس اور روس کا کہنا ہے کہ ایران تحمل سے کام لے۔ سینٹ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے دوست کو بھی ٹکٹ جاری۔ سعودی عرب میں سائرن کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ سعودی عرب میں کورونا کا علاج کا جھوٹا دعویٰ۔ روس کی یورپی یونین کو دھمکی۔ خاتون آفیسر نے سڑکیں اپنے شوہر رشتہ داروں کے ناموں پر منسوب کر دیں۔ ٹویٹر کا سابق صدر ٹرمپ کو معاف کرنے سے انکار۔ شمالی کوریا نے ملین ڈالرز کی کرپٹو کرنسی چرائی۔ اقوام متحدہ۔ سفید پوش یا مڈل کلاس کے افراد پیسے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ایک نئی جھیل کے ابھرنے سے دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اتوار کو اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹنے سے ڈیم تباہ ہوا تھا، جس میں 36 افراد اپنی جان سے چلے گئے تھے اور 170 کے قریب لاپتہ ہو گئے تھے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خطے میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ جمعرات کو ماہرین ارضیات نے بتایا تھا کہ رشی گنگا دریا کے قریب ایک جھیل بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ رشی گنگا ایک بار پھر ٹوٹے گا۔ مقامی سینئر پولیس آفیسر اشوک کمار نے بتایا کہ سیٹلائٹ تصویروں اور ہیلی کاپٹر کے سروے سے جھیل کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیموں کو پیدل ہی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس ٹریک پر ٹیموں کو پہنچنے میں تقریباً 16 گھنٹے لگیں گے۔ اشوک کمار نے مزید بتایا کہ گزشتہ چند دنوں میں پانی کا بہاؤ رشی گنگا میں کم تھا، تاہم کل سے بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے۔ اتوار سے ایک سرنگ میں پھنسے 30 کے قریب لوگوں تک پہنچنے کے لیے جمعے کو ایک سرچ آپریشن بھی ہوا تھا۔ حکام امید کر رہے ہیں کہ اگر وہ پانی کے بہاؤ سے بچ گئے ہوں تو وہ شاید ایک کونے میں محفوظ ہوں گے۔ ایران نے یورینیم دھات بنانا شروع کر دی ہے، جس پر فرانس اور روس نے ایران کو تحمل سے کام لینے کو کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نگرانی کرنے والے ادارے نے خبر دی ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے معاہدے سے سابق صدر ٹرمپ کے 2018 میں دستبردار ہونے کے جواب میں ایران نے معاہدے کی شرط کی خلاف ورزی کر کے یورینیم دھات کی تجاری شروع کر دی تھی۔ فرانس اور روس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تحمل سے کام لے۔ عالمی معاہدے میں شامل ممالک امریکہ کی واپسی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، ایران نے خبردار کیا تھا کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر معاہدے کو بچانے کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی نئی حکومت کا ایران سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ ساتھی دوست محمد محسود کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے دوست محمد محسود کے ہمراہ قبائلی علاقوں کے دورے کیے تھے۔ دوست محمد محسود نے عمران خان کی قبائلی علاقوں پر لکھی کتاب غیرت مند مسلمان لکھنے میں مدد کی تھی۔ 2016 میں دوست محمد محسود کو پی ٹی آئی کا فاٹا کا چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے 2013 اور 2018 کے پی ٹی آئی ٹکٹ پر جنوبی وزیرستان سے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ دوست محمد محسود کمشنر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے ریاض محسود اس وقت ہزارہ ڈویژن کے کمشنر ہیں۔ سعودی حکومت نے بتا دیا ہے کہ سائرن کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے سائرن بجانے کو ہنگامی حالات کا پیشگی انتباہ قرار اور شہریوں کے خطرات سے آگاہ کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
سعودی عرب اپنے شہریوں کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آئے روز مؤثر اقدامات اٹھاتا رہتا ہے۔ حال ہی میں سعودی حکومت نے ہنگامی حالات میں سائرن بجانے کا تجربہ کیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد شہریوں کی جان و مال کی سلامتی اور دوسرا یہ کہ نقصانات کو کم سے کم کرنا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے شہریوں اور ریاست میں مقیم غیر ملکیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سائرن پیغامات موصول ہونے پر خوفزدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ عمل تجرباتی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کا علاج کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا انجام سامنے آ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر کورونا کا کامیاب علاج کرنے کے لیے اشتہاری مہم شروع کر رکھی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک سعودی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس کورونا کا شافی علاج ہے۔ کورونا کے علاج کے لیے ملزم نے فیس بھی مقرر کر رکھی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم، جس کی عمر 30 برس کے قریب ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر پیوٹن پر سفری پابندی عائد کی گئی تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے جائیں گے۔ اگر تکلیف دہ اقتصادی اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے جس میں یورپی یونین کی جانب سے اس ماہ کے آخر میں روسی صدر پیوٹن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کا اشارہ دیا تھا، جبکہ یہی اشارہ فرانس اور جرمنی بھی دے چکے ہیں۔ روس اور یورپی یونین کے درمیان تلخی کا آغاز اپوزیشن رہنما الیکسی ناولنی کی گرفتاری اور جیل بھیجنے کے معاملے پر ہوا تھا، جبکہ اس میں شدت روس کی جانب سے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ اور جرمن سمیت 2 یورپی ممالک کے سفارتکاروں کو بغیر وجہ بتائے ملک بدر کرنے پر آئی تھی۔ مصر میں ایک خاتون اعلیٰ آفیسر کے خلاف اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے شہر کفر شکر میں متعدد سڑکیں اپنے شوہر اور دیگر عزیز و اقارب کے ناموں سے منسوب کر دی ہیں۔ شہر کفر شکر کے میئر میجر جنرل ہشام رفعت نے میڈیا کو بتایا کہ شہر کی ایک خاتون آفیسر کو پوچھ گچھ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ جنرل ہشام کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ معلومات پھیل گئی تھی کہ مذکورہ خاتون آفیسر کو محکمہ نے ہدایت کی تھی کہ سڑکوں کے نام وہاں پر موجود سب سے عمر رسیدہ اور مشہور شخصیات کے نام پر رکھے جائیں، مگر خاتون آفیسر نے محکمے کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے شوہر اور دیگر عزیز و اقارب کے ناموں سے سڑکیں منسوب کر دیں۔ دوستو، میرے خیال سے اس خاتون کو نون لیگ میں ہونا چاہیے۔ ہر چیز، ہر عہدہ صرف اپنے ہی خاندان کے لیے، اور یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ تنقید ہے، بلکہ بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے۔ ٹویٹر نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹویٹر نے واضح کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ اگر دوبارہ بھی صدر منتخب ہو گئے تو انہیں ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق فسادات کو مزید بڑھاوا دینے کے خدشے کے پیش نظر صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کیا گیا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بہت ہی متحرک رہنے والے صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ گزشتہ ماہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ٹویٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ پر پابندی کے بعد پلیٹ فارم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے پابندیوں کے شکار اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حالیہ مہینوں میں سائبر کارروائیوں کے ذریعے $300 ملین کی کرپٹو کرنسی چرائی ہے۔ شمالی کوریا پر پابندیوں کی نگرانی کرنے والے ماہرین کے پینل کی جانب سے تیار کی جانے والی رپورٹ کی تفصیل تاحال خفیہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پیانگ یانگ کی جانب سے چرائے گئے ورچوئل اثاثوں کی مالیت $316 ملین سے زائد ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایکسچینج اور مالیاتی اداروں پر کارروائی کر کے اپنے پروگرام کے لیے رقم اکٹھی کی تھی۔
شمالی کوریا کو اپنے پروگرام کی وجہ سے متعدد عالمی پابندیوں کا سامنا ہے۔ کم جونگ کی سربراہی میں شمالی کوریا کا پروگرام تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ اقوام متحدہ کے پینل نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے جس میں $281 ملین مالیت کی کرپٹو کرنسی چرائی گئی تھی۔ کچھ ایسے کام جو کچھ افراد پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں، مثلا جب شیمپو ختم ہونے والا ہو تو شیمپو کی بوتل میں پانی ڈال کر اس کو ہلا کر استعمال کرنا، عام بخار میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے گولیاں کھا لینا وغیرہ۔ دوستو، یہ شیمپو والی بات میں تو میں بھی شامل ہوں۔ جب ختم ہونے لگتا ہے تو میں بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلا کر باقی بچا شیمپو بھی استعمال کر جاتا ہوں، بلکہ تب تک استعمال کرتا رہتا ہوں جب تک بوتل میں پانی ڈال کر وہ پانی پینے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ میں پیسے بچانے کے لیے نہیں بلکہ چیز ضائع نہ ہو اس لیے کرتا ہوں۔ بہرحال کمزور معاشی حالات میں ایسے کام مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا بھرم رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے پیٹرول پمپ پر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امیر آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹینکی فل کر دو، جبکہ اس کے مقابلے میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص جب بھی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے تو وہ 500 کا یا 200 کا پیٹرول ڈلواتا ہے، ٹینکی فل نہیں کرواتا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ خالی جیب اور بھری ہوئی ٹینکی کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیب کے سارے پیسے خرچ نہ کریں۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمدنی چونکہ محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ سودا سلف کی خریداری سے قبل مکمل لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ شاپنگ کے دوران اپنی حدود اور ضروری اشیاء کو بھول نہ سکیں اور فالتو اشیاء کی خریداری سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے افراد کو اپنا بھرم بہت ہی عزیز ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایک نیا جوڑا نئے جوتے اور نیا پرس سنبھال کر رکھتے ہیں جس کا استعمال وہ کسی دعوت یا کسی تقریب کے موقع پر ہی کرتے ہیں اور وہاں سے واپسی پر اس کو صاف کر کے دوبارہ سنبھال کر الماری میں رکھ لیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی کام آ سکے۔ ایسے مخصوص افراد ایک ایک پیسے کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں اور موبائل کا بیلنس بھی انہی اخراجات میں شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دوسرا فرد بہت لمبی بات کرے گا تو وہ اس بندے کو کال کرنے کی بجائے صرف مس کال دے دیتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ وہ مس کال دیکھ کر ان کو خود کال کر لے۔ سفید پوش یا مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد باہر کے کھانے پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے صبح گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اور رات میں گھر واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح ایک وقت کا کھانا باہر نہ کھا کر بھی وہ پیسوں کی بچت کر لیتے ہیں۔ بڑے بچوں کے کپڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بچت کا یہ بھی ایک عالمی طریقہ ہے جو سفید پوش افراد اپناتے ہیں اور اس کے لیے وہ لوگ اپنے بڑے بچوں کے کپڑے، جوتے، کتابیں سب سنبھال کر رکھتے ہیں جو ان کے بعد والے بچوں کے کام آ سکیں۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد بچے ہوئے کھانے کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو فریز کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ کام میں لاتے ہیں، یا ہوٹلنگ کرتے ہوئے جو وہاں کھانا بچ جاتا ہے اس کو پیک کروا لیتے ہیں گھر میں کسی بزرگ کے لیے جو ان کے ساتھ ہوٹل نہ جا سکتا ہو۔ ایسے افراد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی کمرے سے نکلنے لگتے ہیں اس کمرے کی لائٹ اور بلب بجھا دیتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ان کا یہ عمل بجلی کے بل کی بچت کے لیے ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ کہیں بھی بلب جلتا دیکھ کر وہاں سے نکلتے ہوئے بجھا کر نکلتے ہیں، اور اس سلسلے میں گھر کے بچوں اور مسز کو کافی ڈانٹ بھی پلاتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے سلیقہ مند ہوتے ہیں، مجال ہے کہ گھر کی یا ان کی اپنی چیز ادھر ادھر ہو جائے، یا دوستو کسی کی اردو کے الفاظ بھی ادھر ادھر ہو جائیں، مطلب جہاں سے چیز اٹھانی وہیں رکھنی اور جہاں رکھنی وہیں سے اٹھانی۔ چونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمدنی محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ کہیں باہر کھانا کھانے بھی جائیں تو کھانے کے بل کو کسی تاریخ کی کتاب کی طرح بڑی دیر تک سٹڈی کرتے رہتے ہیں۔
جبکہ گھر والے گھر بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں خالی ہوتی ہوئی شیمپو کی بوتل کو اس کے آخری قطروں تک استعمال کرنے کے لیے بوتل میں پانی ڈال کر اس کو گنگال کر استعمال کرنا بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی عالمی عادت میں سے ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے پیسے پوری طرح ادا کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس میں سے اگر آپ میں کوئی عادت ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میرا اس میں کمنٹ یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، وہ کیا زندگی جس میں کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ آپ جو چاہیں حاصل کر لیں، جس پہ چاہیں انگلی رکھ دیں وہ آپ کی ہو جائے۔ وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والوں کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ اب اپنی خوشیاں اپنے پیسے کو ڈونیٹ کرنے پر حاصل کر رہے ہیں، مثلا بل گیٹس، جیف بیزوس، وارن بفٹ وغیرہ۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔